اس مہینے میں ہر نیکی 70 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ ایک رکعت نماز پڑھو اور عام دنوں میں 70 رکعت نماز پڑھو، ثواب میں دونوں برابر۔ 2 رکعت نماز پڑھو، عام دنوں میں 140 رکعت نماز پڑھو تو جو ثواب 140 کا ہے اس مہینے میں اس 2 رکعت کا ہے۔ یہ مہینہ ہمیشہ نہیں ملتا، ہمیشہ نہیں مل پائے گا، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ جس کی زندگی سلامت رہی وہ مہینہ پاتا ہے، زندگی سلامت نہیں رہی تو وہ کہاں سے پائے گا۔ جہاں تک ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے میں اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ۔ دیکھو، دنیا کے طالب میں اور آخرت کے طالب میں فرق ہے۔ دنیا کا طالب دنیاوی وجاہت چاہتا ہے، دنیاوی سہولت چاہتا ہے، دنیاوی آرام چاہتا ہے، لیکن جو آخرت کا سچا طالب ہوگا وہ یہ چاہتا ہے کہ میں دنیا میں اس طرح سے رہوں کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، میرا رب ہم سے خوش ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہم کو رضا مل جائے۔ اس لیے کہ ہر مومن یہ یقین کرتا ہے کہ یہ زندگی فانی ہے، ایک وقت ایسا آئے گا کہ ساری دنیا فنا ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ محض یہ کوئی اسلام کا نظریہ ہے، نہیں، بلکہ یہ حقیقت ہے، یہ واقعہ ہے۔ یہ تو اللہ نے بندوں پر احسان فرمایا کہ اپنے نیک محبوب بندوں کے ذریعے سے آگاہ کرا دیا کہ انہیں بتا دو کہ یہ دنیا ایک دن مٹ جائے گی، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، یہاں ہم کو ہمیشہ رہنا بسنا نہیں ہے۔ انہیں بتا دو کہ اصلی زندگی آخرت کی زندگی ہے، ابدی زندگی، حقیقی زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اللہ کے نیک بندوں نے اپنے رب کے حکم کو لوگوں تک پہنچا دیا، لوگ جان گئے، سب پر واضح ہو گیا، کھل گیا کہ یہ دنیا بے ثبات ہے، اس دنیا میں قرار نہیں ہے، اس دنیا میں ٹھہراؤ نہیں ہے۔ آدمی دیکھ بھی رہا ہے، مشاہدہ بھی کر رہا ہے، ہمارے باپ دادا اب دنیا میں کہاں رہ گئے، اور بھی اللہ کے نیک بندے جب دنیا میں نہیں رہ گئے تو اب کون ایسا ہے جو دنیا میں رہے گا۔ دنیا بے ثبات ہے، دنیا میں قرار نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو، ہر نیکی اسی وقت قبولیت کے درجے کو پہنچ سکتی ہے جب تمہارا عقیدہ صحیح ہو۔ ہر نیکی کا دار و مدار عقیدے کی صحت پر ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب نیکیاں ہیں، مگر یہ نیکی کب نیکی قرار پائے گی، یہ نیکی کب نیکی ٹھہرے گی؟ جب تمہارا عقیدہ صحیح ہو۔ تمہارا عقیدہ اگر صحیح نہیں رہا تو تم لاکھ خیرات کرو، صدقات کرو، لاکھ نیکیاں ظاہر کرو، لاکھ حج و زکوٰۃ دکھاوے کے لیے کیا کرو، عقیدہ صحیح نہیں ہے تو سب بیکار ہے، سب باطل ہے۔ عقیدہ کیا ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو کچھ اپنے رب کے پاس سے لائے اس کو دل سے مان لینا، یہ دل میں بٹھا لینا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے جو کچھ فرمایا ہے وہی حق ہے، اس پہ کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے۔
اللہ کے پیارے محبوب عالم نے فرمایا ہے اللہ پاک ہے، اللہ بے عیب ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، ہر عیب سے اللہ پاک ہے۔ یہ شروع سے مسلمانوں کا عقیدہ رہا، ہر مسلمان اپنے دل و دماغ میں یہ بٹھائے رہا اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ منزہ ہے ہر عیب سے، ہر عیب سے اس کی پاکی اور اس کی سبوح قدوس ہونے پر سب کا ایمان ہے، ہر ایمان والے کا ایمان رہا۔ لیکن دیوبندیوں کا ایک پیشوا مولوی اسماعیل دہلوی ہندوستان میں جو سب سے پہلے وہابیت کی بیج بویا، وہابیت کو لایا، وہ تھا ملا اسماعیل دہلوی۔ پہلے یاد رکھو ملا اسماعیل دہلوی ایرے گیرے گھرانے کا نہیں تھا، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کا سگا بھتیجا تھا، والد کا نام تھا اس کے شاہ عبدالغنی۔ یہ تو انتقال کر چکے تھے، شاہ عبدالعزیز سے ملا اسماعیل دہلوی نے پڑھا، ان کا شاگرد بنا، ان کا شاگرد رہا۔ ملا اسماعیل دہلوی کے دل و دماغ میں شروع سے ہی آزادی تھی، دماغ میں اس کی آزادی تھی۔ پہلے تو یہ بھی فتویٰ حنفی مسلک کے مطابق دیا کرتا تھا، اپنے چچا کا بہی خواہ تھا، چچا کا ایک طرح سے وارث تھا، اتنا قریبی ذہین تھا، حافظ تھا۔ 19 سال کی عمر میں اپنے وقت کا بہت زبردست عالم بن گیا تھا، مگر دل میں اس کی آزادی تھی، دماغ میں اس کی آزادی تھی۔ چونکہ یہ بڑے خاندان سے تھا، وہ خاندان جو احادیث پھیلانے میں مشہور تھا، اس خاندان سے تھا، پورے ہندوستان پر ان کا ایک طرح سے راج چل رہا تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایسے پائے کے عالم تھے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی کے والد علامہ فضل امام خیر آبادی جو معقولات کے بہت بڑے عالم تھے، معقولات میں اس وقت پوری دنیا میں امام مانے جاتے تھے، علامہ فضل امام خیر آبادی نے اپنے بیٹے علامہ فضل حق خیر آبادی کو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی خدمت میں دیا اور عرض کیا کہ انہیں آپ کتابیں پڑھا دیں، انہیں آپ احادیث کا درس دے دیں۔ تو شاہ عبدالعزیز کا یہ بھتیجا تھا، یہ جگہ جگہ وعظ کہتا، تقریر کرتا۔ اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ ایسا ڈرامہ باز تھا کہ مت پوچھو، جب چاہے اپنی رونی صورت بنا کر، رونے جیسی بات بنا کر اور اس طرح سے خطاب کرتا کہ لوگ رونے لگتے، لوگ اس کی طرف مائل ہو جاتے۔ جب لوگوں میں اس کا سکہ بیٹھ گیا، اب اس نے وہابیت کو پھیلانا شروع کیا۔ وہابیت کو پھیلانے میں ایسا نہیں کہ شاہ صاحب کا نام لیا ہو، اپنے اور پیروں بزرگوں کا نام لیا ہو، بظاہر تو مرید اس کا ہوا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے رائے بریلوی کو خلافت دی اور یہ رائے بریلوی سے مرید ہوا، اپنے چچا سے مرید نہ ہو کر اس شخص سے مرید ہوا جو عالم نہیں تھا، اس شخص سے مرید ہوا جو ایک فن سپہگیری میں ماہر تھا، اس شخص کا دامن تھاما جو اس کے حساب سے چل سکتا ہو، رائے بریلوی کا مرید ہوا۔ اب اس نے وہاں سے وہابیت کی بیج پھیلانے شروع کر دی، لوگوں میں آزادی ڈالی۔ آزادی کیا ڈالی؟ نام تو بڑا ایسا لیا لوگ سمجھ جائیں کہ بہرحال بات تو اچھی بول رہا ہے۔ کہتا کیا تھا؟ احادیث کی پیروی کرو، رسول اللہ کے ارشاد کی پیروی کرو، تم ائمہ کے پیچھے کیا پڑے ہوئے ہو، امام اعظم کی اتباع کیا کر رہے ہو؟ اس نے امام اعظم پر حملہ کیا، اس نے امام شافعی پر حملہ کیا، اس نے امام محمد بن حنبل پر حملہ کیا، امام مالک پر حملہ کیا۔ پورا خطہ، پورا علاقہ مسلمانوں کا یہ 4 مسلک میں منحصر تھا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے بہت پہلے سے
علامہ مصری فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں 4 مذاہب عام ہیں، پوری دنیا میں 4 مذاہب عام ہیں، حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی۔ پوری دنیا میں 4 مسلک عام ہیں۔ ہر مسلمان، عالم ہو یا جاہل، علامہ ہو یا عوام، ہر شخص انہی 4 ائمہ دین کی پیروی کرتا رہا، اور حکم یہ تھا کہ جو ان 4 مذہب سے الگ راہ اپنائے، جو حنفی چھوڑ دے، حنفیت کو چھوڑ دے، شافعیت کو چھوڑ دے، مالکیت کو چھوڑ دے، حنبلیت کو چھوڑ دے، کہ یہ چھوڑنے والا اہل سنت سے نہیں ہے، وہ گمراہ فرقہ ہے، وہ سنی نہیں ہے، گمراہ فرقہ ہے۔ اس کو اچھی طرح سے یاد رکھو۔ جب پوری دنیا میں یہی 4 مذہب عام ہوا، یہی 4 مسلک عام ہوا، علامہ ملا جیون رحمت اللہ تعالی علیہ، کہ حضرت اورنگزیب عالمگیر کے استاد ہوتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ یہ 4 مسلک پوری دنیا میں جو عام ہے، یہ محض اللہ کا فضل ہے کہ 4 ہی مسلک عام ہوا۔ مجتہد تو بہت ہوئے، مجتہد اور بھی ہوئے ہیں، حضرت امام اوزاعی مجتہد ہوئے ہیں، ابی لیلہ مجتہد ہوئے ہیں، اور بھی ائمہ مجتہد ہوئے ہیں، مگر قبولیت جو ہے صرف انہی 4 مسلک کو ہے۔ حنفی مسلک، شافعی مسلک، حنبلی مسلک، مالکی مسلک، یہی 4 مسلک کو قبولیت ہے، اور باقی جو مذاہب ہیں وہ سب مندرج ہو گئے، وہ سب بٹ گئے، اور یہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے قبولیت عامہ ہوئی، یہی 4 رہے۔ لیکن ان 4 کو توڑنے والا، 4 پر نقب لگانے والا، 4 کو مزمحل کرنے والا، ہندوستان میں جو پہلا شخص نمودار ہوا، اس کا نام تھا ملا اسماعیل دہلوی۔ یہ ملا اسماعیل دہلوی شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا سگا بھتیجا ہے، سگا بھتیجا تھا۔ لوگوں میں آج بھی میں دیکھ رہا ہوں، خاندان دیکھتے ہیں، پیر صاحب کے خاندان کا کون ہے، پیر صاحب کے نسل کا کون ہے، ان کے کنبے کا کون ہے، یہ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو، آپ جس کسی کو دیکھو تو شریعت مطہرہ کی روشنی میں دیکھو۔ اگر تم نے شرع کے خلاف دیکھا تو وہ تو گمراہی کا باعث ہے۔ دیکھو، شرع کے مطابق پاؤ، ادب کرو، احترام کرو، عزت کرو، خلوص اور محبت سے ملو۔ شرع کے خلاف پاؤ، ٹھکرا دو، شرع کے خلاف پاؤ، الگ ہو جاؤ۔ لیکن ہندوستان کا مزاج ہی کچھ عجب طرح کا ہے، یہ تو ہم بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ یہاں اس وقت بھی جب ملا اسماعیل دہلوی نے اپنی کتابوں کو پھیلانا شروع کیا، پھر وہ گندی گندی باتوں کو لکھنا شروع کیا، اس نے کتاب لکھی تقویۃ الایمان، اس نے کتاب لکھی صراط مستقیم۔ ان کتابوں کو خوب پھیلایا گیا۔ تو پہلے جو اس نے عقیدہ اپنا ظاہر کیا رسالہ یک روزی لکھ کر کے، رسالہ یک روزی کا معنی یہ ہوا ایک ہی دن میں رسالہ لکھ دیا۔ ایک دن میں ملا اسماعیل دہلوی نے ایک پوری کتاب لکھ دی، اور اس کتاب کا نام رکھا رسالہ یک روزی۔ رسالہ یک روزی میں ظاہر کیا کیا؟ معاذ اللہ، اللہ جھوٹ نہیں بولے گا، مگر اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے۔ یہ اس نے پورے رسالے میں اس پر دلیل دی ہے، اس پر بحث کی ہے۔ علماء نے اس زمانے میں
یہ نہیں دیکھا کہ شاہ صاحب کے خاندان کا ہے، شاہ صاحب کا بھتیجا ہے، بلکہ علماء ربانیین نے اسی زمانے میں اس کے رسالے کا اور اس کے عقیدے کا بھرپور رد کیا۔ جن کو توفیق ملی اس سے رشتہ توڑ لیا، لیکن بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو پیری خاندان کو لے کر کے، خاندان ولی اللہ مشہور تھا، اس کو لے کر کے اس کے معتقد بنے رہے۔ اس کے بعد اسی کی اتباع میں ملا رشید احمد گنگوہی اور ملا قاسم نانوتوی، یہ میں تاریخ اس لیے سنا رہا ہوں کہ مسلمانوں، آپ اپنے آپ کو دین حق پر مضبوط کرو، آپ اپنے آپ کو سنبھالو، اس لیے کہ دنیا میں رہنا نہیں ہے، موت آ جائے گی۔ موت آئے گی تو قبر میں تمہارے جو چیز کام آئے گی وہ کیا ہے؟ جب تمہارا عقیدہ حق کے مطابق ہوگا تو بے شک تمہارے قبر میں نور ہوگا، تمہارا عقیدہ حق کے خلاف ہوگا تو قبر میں تمہارے لیے اندھیرا ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، عقیدے کو سمجھو۔ ملا اسماعیل دہلوی کے بعد ملا رشید احمد گنگوہی اور ملا قاسم نانوتوی، یہ مولوی قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی یہ دونوں ساتھی تھے، دونوں دوست تھے، دونوں ساتھ ساتھ پڑھے ہوئے تھے۔ قاسم نانوتوی نے یہ تو ظاہر کرتا تھا کہ میں حنفی ہوں، ظاہر کرتا تھا کہ میں حنفی ہوں، اور حنفی طور پر نماز پڑھنا، حنفی طور پر فتویٰ دینا، حنفی طور پر مسئلے کو بتانا، اور حالت یہ تھی کہ ہر جگہ ملا اسماعیل دہلوی کا چرچا کرنا، ہر جگہ ملا اسماعیل دہلوی کی بڑائی بیان کرنا، ملا اسماعیل دہلوی کے عقیدے کو سراہنا، ملا اسماعیل دہلوی کی بولیوں کو حق ثابت کرنا۔ ظاہر یہ کرتا تھا کہ میں حنفی ہوں اور اسماعیل دہلوی کی حمایت کرتا تھا۔ یہ ایسا سنگین معاملہ تھا، عوام بیچاری کیا سمجھ پائے گی؟ عوام تو جانتی تھی کہ اسماعیل دہلوی حدیث کا پیروکار ہے، اسماعیل دہلوی ائمہ دین کی تقلید کو ترک کرنے کا حکم دیتا ہے، اسماعیل دہلوی حنفی نہیں ہے، شافعی نہیں ہے، مالکی نہیں ہے، حنبلی نہیں ہے، وہ کسی امام کا متبع نہیں ہے۔ اس کا عقیدہ تو اور گندا ہے، وہ تو صاف لکھتا ہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں۔ معاذ اللہ بولو۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ رہا، اللہ نے اپنے محبوب کو مالک کل بنا دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار دیا، اللہ نے اپنے محبوب کو مختار کل بنایا، اور اللہ کے محبوب نے علی کو مختار بنایا، اللہ کے محبوب نے علی کو علم دیا، اللہ کے محبوب نے علی کو مالک کیا۔ ائمہ دین، اولیاء کاملین پورے نظام عالم کو اولیاء اللہ کے حوالے سے مانتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوگا، یہ باطنی طور سے سارا نظام اولیاء اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ملا اسماعیل دہلوی اس کا مخالف تھا، اس کے خلاف بولتا تھا، اور طرح طرح کی باتوں کو بول کر کے اپنے اوپر کتنے کفریات اس نے لازم کر لیے۔ یہاں تک بولا نماز میں رسول اللہ کا خیال لانا گدھا اور بیل کے خیال میں ڈوبنے سے بدتر ہے۔ معاذ اللہ بولو، یہ بولی مسلمان کی زبان سے نکل سکتی ہے؟ جس کی زبان سے نکلے گی اس کو کیا دل گوارا کرے گا کہ اس کو مسلمان مانا جائے، امام مانا جائے؟ لیکن قاسم نانوتوی نے اس کو سراہا، اس کی بولی کی حمایت کی، اس کے اقوال کو سراہا۔ ملا رشید گنگوہی نے اپنی فتاوی رشیدیہ میں لکھا
کہ اس کے عقائد، اس کے بارے میں لکھا کہ جو اس کی کتاب ہے تقویۃ الایمان، حقیقت میں وہ تقویۃ الایمان ہے، ایمان کو ختم کرنے والی، اس کتاب کے بارے میں ملا گنگوہی نے لکھا وہ کتاب عین اسلام ہے، وہ کتاب عین اسلام ہے۔ معاذ اللہ، اس کو جو نہ مانے، اس کو جو نہ پڑھے، جو اپنے گھر میں نہ رکھے، اس کے کہنے کے مطابق وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا، یہ اس کا عقیدہ تھا۔ لیکن یہ سب حنفی روپ میں آئے، حنفی شکل میں آئے، تاکہ حنفی لوگوں کو پھنسانے میں، حنفی لوگوں کو اپنے دام میں لینے میں آسانی ہو جائے۔ دیکھو، جو لوگ بھی دنیا کے طالب ہوتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہمارے فیور میں آ جائیں، لوگ ہمارے سپورٹ میں آ جائیں، لوگ ہمارے طرفدار ہو جائیں۔ ایک نیتا کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لیڈر جو آج کل بن جاتا ہے، اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ ہمارا ساتھ دیں، لوگ ہماری آواز میں لائیں، جو ہم کہیں لوگ اس کو قبول کریں۔ لیکن یاد رکھو، جو اللہ کا سچا نیک بندہ ہوتا ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے لوگ ناراض ہوں یا لوگ راضی ہوں، میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کی نظر لوگوں پر نہیں ہوتی ہے، اس کی نظر اپنے رب کی رضا پر ہوتی ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ لوگ ناراض ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہے، لوگ راضی ہو جائیں گے، اس کی پرواہ نہیں ہے۔ لوگ راضی ہوں گے، اپنا بنائیں گے، لوگ ہم سے ناراض ہوں گے، اپنا بگاڑیں گے۔ اس کی نظر ادھر ہوتی ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو، میرا رب ہم سے ناراض نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور آپ کے پہلے بھی ان علماء اہل سنت نے جنہوں نے سچائی کے ساتھ دین کی تبلیغ کی ہے، انہوں نے اسماعیل دہلوی کا، رشید گنگوہی کا، خلیل امبیٹھی کا، قاسم تانوتوی کا اس زمانے میں رد کیا ہے، رد کیا ہے۔ امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت شاندار طریقے سے ان کا رد بلیغ ایسا فرمایا کہ جو شبہ یہ باطل فرقے والے پیش کر سکتے تھے، ہر شبہ کا قلعہ اکھیڑ دیا۔ جو شبہ پیش کر سکتے تھے، امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب لکھی سبحان السبوح۔ یہ جو ملا اسماعیل دہلوی نے لکھا تھا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اس کے رد میں علماء نے لکھا۔ امام اہل سنت نے سبحان السبوح میں ایسے دلائل دیے کہ سارے وہابیہ دیوبندیہ بالکل چت لیٹ گئے، مدہوش ہو گئے، اس کو اب ہاتھ نہیں لگا سکتے، چھیڑ نہیں سکتے، اور ثابت کیا کہ اللہ جو مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر عیب سے منزہ ہے، یہی عقیدہ آج بھی اہل سنت کا ہے، اور جو بھی اہل سنت ہوں گے ان کا یہی عقیدہ رہے گا۔ قاسم نانوتوی، اس کا انداز کیا تھا؟ تنبیہ الجہال میں اعلیٰ حضرت کے معاصر ایک عالم ہیں، انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ تحذیر الناس دیکھنے میں موٹی کتاب ہے، کئی صفحات کی کتاب ہے، انہوں نے فرمایا ہے، بڑے شاندار طریقے سے رد کیا۔ اور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کے وہ بھی شاگرد ہیں، انہوں نے فرمایا بے مطلب کی بات بھر دیا، تحذیر الناس میں بے مطلب کی بات بھر دیا۔ اور انداز کیا اپنایا تھا؟ وہابیوں نے پڑھایا، بہت قابل، یہ وہابیوں نے پڑھایا، اور صرف وہابیوں نے اس لیے پڑھایا کہ یہ وہابیوں کی حمایت کرتا تھا، اپنے آپ کو حنفی کہتا، حنفی روپ میں آتا، حنفی طور سے رہتا، حنفی طریقے میں فتویٰ دیتا، لیکن ملا اسماعیل دہلوی اور اس کی بولیوں کو حق قرار دیتا تھا، صحیح قرار دیتا تھا۔ یہ اس نے کیا بدعت ایجاد کی؟ تراویح کی نماز میں چیخ کر رونا شروع کیا،
تراویح کی نماز یہ خود پڑھاتا تھا، حافظ بھی تھا، تو اس طرح پڑھاتا کہ چیخ چیخ کر روتا، اور جب یہ چیخ چیخ کر روتا تو ایک مقتدی روئے، پھر دوسرا روئے، پھر تیسرا روئے، پھر پوری مسجد رونے سے گونج جاتی تھی۔ یہ ڈرامہ تھا، دکھاوا کیوں کیسا کرتا تھا، اور وہ بھی کب؟ جب یہ آخر عشرہ آ جائے، آخر عشرے میں مغفرت ہے، تو یہ لوگوں پر اثر جمانا، لوگوں کے دلوں میں دھاک بٹھانا، لوگوں پر اپنا اثر قائم کرنا۔ اب نماز پہ کھڑا ہو، اللہ اکبر کہے، سورہ فاتحہ کو آرام سے پڑھ لے، اور اس کے بعد چن چن کر اسی آیت کو پڑھتا تھا جس میں ربنا سے شروع ہو، ربنا سے شروع ہو، اور ختم تراویح کے وقت تو ایسا ماحول بالکل پورے مجمع کو روتا بلکتا۔ اب جو آئے، اب روتے ہوئے کو دیکھ کر کے لوگ روئیں گے نہیں تو کیا ہنس پائیں گے، چپ ہو پائیں گے؟ آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی بلا آ گئی ہے، کوئی مصیبت آ گئی ہے، لوگوں پر عجب طرح کا تاثر دیا۔ تو دیکھو میں نے اس لیے بتایا کہ مکاری سے لوگ کسی کے قریب ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھو، تم ایمان لائے ہو اللہ پر، ایمان لائے ہو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، ایمان لائے ہو تمام دین کی ضروری باتوں پر، تو تم اس میں دیکھو یہ شخص دین کی باتوں میں کیسا ہے۔ اگر وہ آدمی دین کی باتوں میں حق پر ہے، دین کی باتوں میں مخالف نہیں، موافق ہے، تو اس کے عمل کو بہتر قبول کرو، اس کے عمل کو بہتر جانو، اس کے عمل کو اچھا سمجھو۔ اور جو شخص دین سے ہٹا ہوا ہے، یہ بتاؤ جس کے دل میں خدا کا واقعی خوف ہوگا، جس کے دل میں اللہ کے پیارے محبوب کی محبت ہوگی، وہ اس بولی کو برداشت کر سکے گا کہ نبی کا نماز میں خیال لانا گدھا بیل کے خیال سے بدتر ہے؟ یہ محبت کی بولی ہو سکتی ہے؟ محبت کرنے والا ایسا بول سکتا ہے؟ جو اللہ کے خوف سے رسول اللہ کی محبت میں روئے گا تو اس کے رونگٹے سے، اس کے روئے سے اللہ کا ڈر پھیلے گا، رسول اللہ کی محبت پھیلے گی، عشق پھیلے گا، کہ گندگی پھیلے گی۔ تو ان لوگوں نے ایسی گندگی پھیلائی۔ یہ میں نے اس لیے آپ کو سنا دیا کہ آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ اس مہینے میں اپنے رب سے دعا مانگو کہ مالک و مولا ہمارے دل میں اپنا سچا خوف اتار دے، مالک و مولا اپنے محبوب کی سچی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے، مالک و مولا تو قادر ہے، تو مقتدر ہے، تو ملیک ہے، تو جو چاہتا ہے کرتا ہے، جو چاہے گا کرے گا، مالک و مولا تو رحم فرما، تو ارحم الراحمین ہے، کرم فرما، تو کرم فرمانے والا ہے۔ عرض کرو اس کی بارگاہ میں، تو یاد رکھو اس کی بارگاہ سے تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو تمہارے موت کے بعد کام آنے والی دولت ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ ایمان اگر سلامت رہا، ایمان صحیح رہا، تم حق پر رہے، تو پھر یاد رکھو تمہارے لیے ہر نیکی نور بن کے تمہارے سامنے آ جائے گی، اور تم اسی نور میں رہو گے، نور میں نہاؤ گے۔ تم دنیا کی زندگی پر لہا لوٹ مت ہو جاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھو دو چیزیں ہیں۔ دنیا کا طلبگار وہ یہ چاہتا ہے کہ دنیا والے میرے ساتھ ہو جائیں، دنیا کا طلبگار یہ چاہتا ہے قوم کی بھیڑ ہمارے ساتھ ہو جائے، دنیا چاہنے والا یہ چاہتا ہے لوگ ہمارے ہم زبان ہو جائیں۔ لیکن جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ مخلوق کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کرتا، اور جو مخلوق کے رضامندی کی پرواہ کرتا ہے اس کو ایک پرواہ ہوتی ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہو جائے،
میرا رب ہم سے راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو گیا تو سب کچھ مجھ کو مل گیا ہے، ساری دولت ہم کو مل گئی ہے، اور میرا رب اگر ہم سے ناراض ہو گیا ہے تو میرے لیے تباہی ہے، میرے لیے پریشانی ہے، میرے لیے اس طرح کی باتیں ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ اپنے رب کو راضی کرو، رب کے راضی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرو۔ رب کو راضی کرنا کیا ہے؟ جو عقیدہ حق ہے، جو اہل سنت کا عقیدہ حق ہے، اس پر تم اتنی مضبوطی کے ساتھ جم جاؤ، نہ کسی پیر کو دیکھو، نہ کسی عالم کو دیکھو۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنی پیاری نصیحت ہے، فرماتے ہیں جاہل کو واعظ کہنا حرام ہے، جاہل کو واعظ کہنا حرام ہے۔ یہ کیوں فرمایا؟ جاہل اپنے دماغ سے بولنے لگتا ہے، جاہل پر فرض ہے جو کچھ بولے کتاب کے موافق بولے، نہیں بولنا آتا ہے کتاب دیکھ کر سنائے، کتاب دیکھ کر سنائے، خود سے کچھ بولے گا اس کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ اب آج کیا کہو گے؟ جس کو دیکھو مقرر بن گیا ہے۔ ہم نے تو سنا ہے حضرت شیخ العلماء قبلہ علامہ غلام جیلانی اعظمی کے زبان سے، وہ تنقید کرتے ہوئے فرمائے کہ اب آج کل کیا ہے، تھوڑی سی کتاب پڑھا عالم کی پگڑی بندھ گئی، تھوڑا پڑھا عالم کی پگڑی بندھ گئی۔ ہم نے 19 سال تک مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ مجاہد ملت نے کتنے سال حاصل کی ہے، حافظ ملت نے کئی سال حاصل کی ہے۔ وہ حضرات کتابوں کو استاد کے سامنے پوری پڑھ لیتے تھے، اب مجمع عام میں آ کر کے تبلیغ کرتے تھے۔ آلات کے دور میں یہی تعلیم کا معیار تھا۔ شیر بشیر سنت نے کتنی سال تعلیم حاصل کی، اس زمانے کے اور عالموں نے کتنے سال تعلیم حاصل کی۔ وہ لوگ ائمہ دین کے سختی سے پابند تھے۔ ائمہ دین نے کیا فرمایا، اور خود ان پر بھی خدا کا خوف ایسا غالب رہتا کہ زبان سے وہی بولتے تھے جو شرع کے مطابق ہو، شرع کے خلاف نہ نکلے۔ یہ ان کا احتیاط تھا، یہ ان کے اندر خشیت تھی، یہ ان کے دل کا جذبہ تھا، یہ ان کا حوصلہ تھا۔ یہ پرواہ نہیں تھی قوم ناراض ہو جائے گی، یہ پرواہ نہیں تھی کہ میں تقریر میں جم جاؤں۔ تقریر میں جمنے کا مزاج نہیں تھا، مزاج کیا تھا؟ اللہ راضی ہو جائے، اور جو کچھ ہم بولیں یہ میرے رب کو پسند آئے، عوام کے دلوں میں وہ اتار دے، یہ ان کی مرضی ہوتی تھی۔ اب آج مزاج کیسا بن گیا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کتابیں کیا پڑھ رہا ہے، تھوڑی سی کتاب نہیں پڑھا علامہ بن گیا، مفتی کہلانے لگا، مولانا کہلانے لگا۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ سب قیامت کی نشانیاں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اتخذ الناس رؤوسا جہالا، قیامت جب قریب آئے گی تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے۔ قیامت جب قریب آئے گی تو لوگ جاہلوں کو پیشوا بنا لیں گے۔ آپ اس سے پوچھو تم نے کتنا مطالعہ کیا؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتاوی رضویہ 12 جلدوں میں ہے، اور 12 جلدوں کا صرف پاکستان کے عالموں نے ترجمہ کیا اور علماء نے ترجمہ کیا، تو ترجمہ کرنے میں 30 جلدیں ہو گئی، صرف ترجمہ کرنے میں 30 جلدیں ہو گئیں۔ اب اس کی شرح کرو تو کئی جلدیں ہو جائیں گی۔ تو کم از کم بہار شریعت کا گہرائی سے مطالعہ کرتا، اکابر اہل سنت کی کتابوں کا گہرائی سے مطالعہ کرتا، تو جو گہرائی سے مطالعہ کرے گا آپ اسی سے مسئلہ پوچھو، اسی سے مسئلے کو سمجھو۔ اور جو اس کو گہرائی سے نہیں پڑھتا اس کے پاس جاؤ گے وہ تو قوم کا رخ دیکھتا ہے۔ قوم چاہتی ہے کہ کل نماز ہو جائے عید کی، وہ دیکھتا ہے لوگ کس طرف ہیں، لوگ کس طرف ہیں۔
قوم کا مزاج بن گیا ہے کل نماز عید کی ہو بس اعلان کر دے گا، اعلان کر دے گا، کہاں سے وہاں سے پرچہ لایا، وہاں سے پرچہ لایا۔ ارے پرچہ لانے سے ہوگا؟ پرچہ لانے کا جو شرعی طریقہ ہے اس طریقے کے اعتبار سے اعلان کرو، تب اعلان حق ہوگا۔ بس نام ہو جائے کہ پرچہ لایا، یہ حالت ہو گئی ہے۔ عوام کا مزاج بھی اسی بن گیا ہے، وہاں تو چاند ہوا، وہاں تو چاند ہوا۔ ارے کون انکار کرتا ہے کہ چاند نہیں ہوا؟ چاند ہوا، لیکن میرے نبی نے کیا فرمایا وہ تو دیکھو، میرے آقا نے کیا فرمایا وہ تو دیکھو۔ تم چاند ہونے پر ایمان لائے ہو یا رسول اللہ کے حکم پر ایمان لائے ہو؟ جب ان کے حکم پر ایمان لائے ہو تو یہ دیکھو کہ ان کا حکم ثابت ہوا کہ نہیں ثابت ہوا۔ ان کا حکم ثابت ہو جائے گا ہم قبول کر لیں گے، حکم ثابت نہیں ہوگا نہیں قبول کریں گے۔ ہم نے کبھی انکار کیا کہ چاند نہیں ہوا؟ یہ میں اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ مسلمانوں آپ لوگ پھر عید کا قریب آ رہا ہے، وہاں کوئی ہنگامے کی بات نہ ہو۔ عرب میں نماز ہو گئی ایک دن پہلے، اور عرب کی نماز کا کیا حال ہے؟ وہ تو آج بتایا جا سکتا ہے کہ نماز کس دن ہوگی۔ عرب والوں نے خود اعلان کر دیا کہ ہم چاند دیکھنے پر نہیں چلتے، ہم کیلنڈر پر چلتے ہیں۔ جو کیلنڈر امریکہ والے بنا دیں، برطانیہ والے بنا دیں، جو کیلنڈر یہودی اسرائیل بنائے، وہ چلتا ہے کیلنڈر پر، اور اس نے اپنا اعلان خود کر دیا کہ ہمارا عمل کیلنڈر پر ہے۔ تو کیلنڈر کے حساب سے وہ اعلان کرتا ہے، کیلنڈر کے حساب سے وہ چلتا ہے۔ وہ تو آج بتایا جا سکتا ہے 20 برس کا کیلنڈر بنا تھا، اب پھر کوئی نیا کیلنڈر بن رہا ہے۔ ہر مرتبہ 20 سال کا، کبھی 30 سال کا، اس طرح کیلنڈر بناتے ہیں۔ تو ہمیں ان پر کیا جانا ہے؟ اس کو چلنا ہے کیلنڈر پر، اور ہمیں چلنا ہے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر۔ تو ہمیں جب ان کے ارشاد پر چلنا ہے تو یہ مت دیکھو کہ ہم تھوڑے سے لوگ رہ جائیں گے، ہم چند لوگ رہ جائیں گے۔ نہیں، عید کوئی دنیاوی میلہ نہیں ہے، دنیاوی تقریب نہیں ہے، شادی بیاہ کی محفل نہیں ہے۔ عید حکم الہی کو بجا لانا ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ہم عید مناتے ہیں۔ ہمیں تو ایسی عید ملی کہ جو عید نیکی اور عبادت کا ذریعہ بن گئی ہے۔ وہ اللہ جل شانہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ اب آپ